جی پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ ایک چھوٹی سی بات آپ سے شیئر کرنی تھی۔ اپنی زندگی میں لالچ نہ کیا کریں۔ پرانی کہاوت ہے، لالچ بری بلا ہے۔ یہ کہاوتیں ایسے نہیں بن گئیں، ان کی بیسز ہوتی ہیں۔ یہ بہت تجربات کے بعد باتیں کہی جاتی ہیں۔ کوئی بادشاہ تھا اور وہ بہت پریشان رہتا تھا۔ اس نے اپنے وزیروں کو بلایا اور ان سے کہا کہ میری پریشانی کا حل تلاش کریں۔ وزیروں نے سر جوڑ لیے اور بادشاہ سلامت کی پریشانی کا حل تلاش کرنے کے لیے دن رات ایک کر دیے، اور اس نتیجے پہ پہنچے کہ قریب ہی کسی جنگل میں ایک دانا بزرگ رہتا ہے جو بہت سمجھدار ہے، اور وہ بادشاہ سلامت کی پریشانی کا حل نکال لے گا۔ وزیر اور بادشاہ اس بزرگ کے پاس، جو دانا شخص تھا، اللہ لو آدمی کہہ سکتے ہیں، وہ جنگل میں رہتا تھا اور جنگل میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا۔ جنگل میں جو پھل ہوتے ہیں یا پانی ندیوں کا اور مختلف اس کی جو خوراک تھی وہ جنگل سے ہی پوری ہوتی تھی، اور وہیں اس نے ایک اپنا چھوٹا سا درخت کے نیچے گھر بنایا ہوا تھا، اور جھونپڑی ٹائپ، اور غار میں بھی جگہ تھی، بارش وغیرہ میں وہاں چلا جاتا تھا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جنگل میں رہتا تھا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا، اور وہ اپنی زندگی سے بہت خوش تھا۔ بادشاہ سلامت جب اپنے وزیروں کے ساتھ اس بزرگ کے پاس پہنچے تو بزرگ نے بادشاہ سلامت سے آنے کا مقصد پوچھا، تو بادشاہ سلامت نے بتایا کہ میں بہت پریشان رہتا ہوں، مجھے اس کا حل بتاؤ، میرے پاس سب کچھ ہے لیکن اس کے بعد میں پریشان رہتا ہوں۔ بزرگ نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کی پریشانی کا حل میرے پاس ہے، آپ مجھے تھوڑا ٹائم دیں، میں کل آپ کے دربار میں حاضر ہوتا ہوں۔ بادشاہ سلامت خوش ہوئے اور یہ وعدہ لے کے کہ کل بزرگ جو ہے وہ بادشاہ سلامت کے دربار میں پہنچیں گے اور ان کی بادشاہ سلامت کی پریشانی کا حل نکالیں گے۔ اگلا دن چڑھا اور بزرگ جو تھا وہ بادشاہ سلامت کے دربار میں پہنچ گیا۔ بادشاہ سلامت کا دربار سجا ہوا تھا، وزراء بیٹھے ہوئے تھے، رعایا بیٹھی ہوئی تھی، اور وہ بزرگ جب وہاں پہنچا تو بزرگ نے بادشاہ سلامت سے کہا کہ آپ کی رعایا میں اگر کوئی ضرورت مند ہے تو اسے ادھر بلایا جائے۔ بادشاہ سلامت نے وزیروں سے کہلا بھیجا، اور ایک ضرورت مند جو تھا وہ بادشاہ سلامت کے سامنے حاضر ہوا، اور اس بزرگ نے اس ضرورت مند سے یہ کہا کہ بادشاہ سلامت تمہیں اتنی زمین کا حصہ دے دیں گے جتنا تم آج سارا دن بھاگ کے حاصل کر سکتے ہو۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بادشاہ سلامت کے دربار سے بھاگنا ہے اور شام کو واپس بادشاہ سلامت کے دربار پہ آنا ہے۔ جہاں تک وہ جائے گا وہ حصہ اس شخص کو، اس ضرورت مند کو دے دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ اب اس شخص نے اندازہ لگا لیا کہ میں صبح کے ٹائم سے اب بھاگنا شروع کروں اور دوپہر تک میں اس منزل تک پہنچ جاؤں گا، اور واپس دوپہر سے شام تک اس منزل تک واپس آ جاؤں گا دربار تک، تو اتنا زمین کا حصہ میرا ہو جائے گا۔ اب اس شخص نے بھاگنا شروع کر دیا، اور وہ انتہائی تیز رفتار بھاگ رہا تھا، کیونکہ اسے یہ تھا کہ میں جتنا تیز بھاگ لوں گا، جتنا زیادہ حصہ زمین کا کور کر لوں گا، اتنی ہی زیادہ جائیداد یا اتنی ہی زیادہ زمین میرے حصے میں آ جائے گی۔ وہ شخص بھاگتا رہا، 2-3 گھنٹے بھاگنے کے بعد کافی تھک گیا، بھوک پیاس لگی، لیکن چونکہ اسے یہ یقین تھا کہ بادشاہ سلامت کا وعدہ ہے اور بزرگ نے کہا ہے تو مجھے یہ زمین حاصل کرنی ہے، وہ بھاگتا رہا حتیٰ کہ دوپہر کے ٹائم تک اپنے وہ مقررہ جو اس نے ہدف رکھا تھا کہ میں یہاں تک بھاگ کے بس کر دوں گا اور اس کے بعد واپس مڑوں گا، کیونکہ مجھے شام تک، مغرب تک جو ہے وہ واپس بادشاہ سلامت کے دربار میں پہنچنا ہے۔ لیکن دوپہر کو جو اس کا مقررہ ٹائم تھا اس سے بھی وہ زیادہ تجاوز کر گیا، بھاگتا رہا اس لالچ میں کہ وہ تھوڑا سا حصہ اور کور کر لے، تھوڑا سا حصہ اور کور کر لے، اور ہوا یہ کہ شام ہونے والی تھی، وہ ابھی واپس نہیں پلٹا تھا۔
جب شام ہونے لگی تو اسے خیال آیا کہ اب بہت ہو گیا ہے، اتنا حصہ میرے لیے بہت ہے، اب مجھے تیز بھاگ کے واپس بادشاہ کے دربار میں پہنچنا ہے۔ اب شام چونکہ ڈھل چکی تھی، وہ واپس آتے آتے سمجھے کہ اس کو جیسے ہی 1 گھنٹہ گزرا تو سورج غروب ہو گیا، اور وہ سمجھے کہ بادشاہ کی جو شرط تھی اس پہ وہ پورا اب نہیں اترنے والا تھا۔ خیر اس نے اپنی پوری کوشش لگا دی، اور یہاں تک کہ وہ بیچارہ اتنا اس کو سانس چڑھا ہوا تھا اور اس کا سانس نہیں مل رہا تھا، اور وہ اس قدر شدید بھاگ رہا تھا اس لالچ میں کہ ساری جائیداد اسے زیادہ سے زیادہ حصہ مل جائے، وہ راستے میں گرا اور گر کے دوبارہ اٹھ نہ سکا، اور اس کا وہیں دم نکل گیا۔ بادشاہ سلامت کو جب یہ خبر ملی، بزرگ کو یہ خبر ملی، انہوں نے اپنے غلاموں کو بھیجا اور وہ اس ضرورت مند کو، اس کی لاش کو اٹھا کے بادشاہ سلامت کے دربار میں لے آئے۔ تو بادشاہ سلامت نے اس بزرگ سے پوچھا کہ اب یہ تو مر گیا ہے، اب میری پریشانی کا کیا حل ہے؟ تو اس بزرگ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، اپنی زندگی میں لالچ چھوڑ دیں۔ آپ کے پاس اتنی جائیداد ہے، آپ کے پاس اتنے اختیارات ہیں، اس کے باوجود آپ پریشان رہتے ہوں، کیوں؟ آپ کو یہ پریشانی رہتی ہے کہ مجھے وہ والا حصہ بھی مل جائے، فلاں سلطنت کا بھی میں بادشاہ بن جاؤں، میں فلاں جو ہے وہ جائیداد مجھے مل جائے۔ آپ اس پریشانی میں ہر ٹائم رہتے ہیں۔ آپ کے پاس اتنے اختیارات ہیں، آپ ان کا صحیح استعمال کریں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، آپ ان سبھی چیزوں کو کریں تو آپ کی پریشانیاں ساری دور ہو جائیں گی۔ یہ اس شخص کا حال دیکھ لیں، لالچ میں اس نے جو ہے وہ اپنی زندگی کی بازی لگا دی۔ یہ تھوڑا حصہ بھی لے کے اس پہ صبر و شکر کر سکتا تھا، اور اس پہ پوری زندگی اپنی جو ہے وہ یہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرتا اور اس میں اپنی زندگی کے مزے لیتا، لیکن اس نے لالچ میں اپنی جان گنوا دی۔ اسی طرح بیشتر لوگ ہم میں سے ایسے ہیں جو اپنی زندگی میں لالچ کرتے ہیں اور اپنی زندگی لالچ میں گنوا بیٹھتے ہیں۔ اس کہانی کا میسج یہی ہے کہ اپنی زندگی میں لالچ نہ کریں، جو حصہ آپ کو مل رہا ہے اس پہ صبر شکر کریں، اور جو حصہ آپ کی قسمت میں لکھا ہے وہ آپ سے دور نہیں جائے گا۔